आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पर। और जैसे कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है DSSB-TGT उर्दू मेल और फीमेल के हवाले से, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं NCERT के हवाले से। आपको पता है इससे पहले मैंने आपको 9th क्लास के जो NCERT थी, 4 किताबें होती हैं, नवाए उर्दू, जान पहचान, दूर पास, इसके अलावा एक किताब और थी जिसके बारे में मैंने उसके पूरे निसाब के बारे में आपको बताया था। उसमें जो आपने फ़ीडबैक दिया उसके लिए हम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इतनी प्यार और इतनी मोहब्बत से हमें जो है वो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं। और इसी सिलसिले में आज आप लोगों के लिए, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आने वाले वक्त में जो है वो इसी तरह से NCERT की जो सिलेबस होगा उसी के बारे में मैं आपको डेली जो है वो एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज उसी सिलसिले में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं क्लास की NCERT की किताब है, जिसमें नवाए उर्दू जो है वो पहली है। उसके बाद हम लोग गुलजार उर्दू, दूर पास और जान पहचान जो किताब है उनके सारे निसाब के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो क्योंकि 10वीं क्लास है और 10वीं का निसाब जो है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि ये बोर्ड की भी क्लास होती है और इसके अलावा जो है वो ये आगे आने वाले मुस्तकबिल में भी जो है वो एक नींव का काम करती है, एक फाउंडेशन का काम करती है। तो इसीलिए आप लोग जो है वो इस किताब को या इसकी जो फ़हरिस्त है उसे जो है वो अच्छे से पढ़ें। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट था कि सर इससे जो है सवालात कैसे आते हैं। तो बोर्ड की जो किताब है 10वीं की, उसमें जो जो सवाल आपसे हैं उसका एक डेमो या उसका एक ड्राफ्ट जो है मैं आपको अगली वीडियो में लेकर आऊँगा MCQ बेस पे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो MCQ बेस पे होगा। तो इसलिए अगला वीडियो जो होगा वो मैं आपको एक MCQ लेवल पे लेकर आऊँगा, जिसमें आपको पता रहेगा कि NCERT से MCQ कैसे जो है वो एग्ज़ाम में पुट अप हो सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के बाद जो है वो हम लोग बात करते हैं। ये पहला हिस्सा है नसर का। इसमें अफसाने हैं राजेंद्र सिंह बेदी का भोला, सादत हसन मंटू का नया कानून और हयातुल्लाह अंसारी का जो है वो भीख। ये 3 अफसाने आपको पढ़ने हैं, पूरे मुकम्मल पढ़ने हैं। और इनके मुसन्निफ जो हैं इनकी हालात ज़िंदगी भी आपको पढ़नी है। इसके बाद सवाने हैं, आपको पता है अल्ताफ़ हुसैन हाली को जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो सवाने हयात है जो उन्होंने लिखी है सर सैयद अहमद ख़ां की, तो उसमें 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में उनकी हालात ज़िंदगी है और दूसरे हिस्से में जो है वो उनकी अदबी खिदमत है। तो उनकी जो पहला हिस्सा है उसमें एक उन्वान है सर सैयद का बचपन, उसको जो है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद ड्राबा है मोहम्मद मुजीब का आजमाइश, इसको भी जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आप बीती सैयद आबिद हुसैन की, इनका जो एक मजमून है जो आप लोगों को पढ़ना है आप बीती के हवाले से, जिसका नाम है चोरी और उसका कुफ़ारा। इसके बाद मजमून है सर सैयद अहमद खां का औरतों के हुकूक। इसी तरीके से जो है वो आपको इसमें और सारी चीज़ें जो मिल जाएंगी। नसर में मौलवी अब्दुल खालिक की तसनीफ़ है मगलूत ज़बान, आल अहमद सुरूर की है चकबस्त लखनवी, इब्न इंशा की जो तसनीफ़ है वो इस्तारात ज़रूरत नहीं है के। इसके बाद मोहम्मद असलम परवेज़ की है माहौल बचाए। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। फ़हरिस्त भी आपको याद रखनी है, जो अफसाना दिया गया है और जो सवाने हैं उसको आपको मुकम्मल पढ़नी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग इसकी PDF जो है वो हमसे ले सकते हैं। इसके बाद हिस्सा नज़म में ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर गज़ल है सौदा की, ज़ोक़ की, शाद अज़ीम आबादी, फ़ानी, असगर गोंडवी और यास यगाना चंगेज़ी की जितनी भी गज़लें हैं वो आपको जो है वो याद करनी है और उस पर जो है वो आप लोग नज़र षानी ज़रूर कर लें। इसके बाद नज़म है, नज़म को जो है वो आपको ज़रूर पढ़ना है। अकबर इलाहाबादी की है जलवाए दरबार दहली, अल्लामा इकबाल की हकीकत हुस्न। इसके बाद है जोश मलियाबादी की गर्मी और देहाती बाज़ार, अख्तर शिरानी की है उदेश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता। इसके बाद कैफ़ी आज़मी की आंधी। इसके बाद रुबाई पे भी आपको जो है वो नज़र षानी करनी है। अनीस की जो है वो ये रुबाई है जिसमें आपको जो है वो पढ़ना है। गुलशन में फिरो के सहरा देखा दिखोगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है रुबाई के हवाले से। ये हुई हमारी NCERT में जो 10th क्लास की है। इसके बाद तिलोक चंद महरूम की रुबाई है और इसके बाद जो है वो फिराक गोरखपुरी की जो है वो आपके लिए निसाब में है। ये हुआ एक किताब का सिलेबस 10th क्लास का। इसके बाद हम लोग दूसरी किताब की जो फहरिस्त है उसको देखते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं। ये 10वीं क्लास की दूसरी किताब है जिसका नाम है गुलजार उर्दू। इसमें जो निसाब है उसकी जो फहरिस्त है वो आप लोग देख सकते हैं।
اس میں پہلا ہے منشی پریم چند کا افسانہ گلی ڈنڈا، اس کے بعد عظیم بیگ چغتائی کا فقیر، علی عباس حسینی کی ہے ICS، کرشن چندر کا ہے دو فرہنگ لمبی سڑک، دیویندر ستیارتھی کا ہے ان دیوتا، احمد ندیم قاسمی کا ہے سلطان، کلام حیدری کا ہے سخی، رتن سنگھ کا ہے من کا طوطا، اور جیلانی بانو کا ہے دوشالہ۔ تو آپ چاہیں تو انہیں پڑھ بھی سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ اتنا یاد رکھ لیں کہ کرشن چند کا کون سا افسانہ ہے، احمد ندیم قاسمی کا کون سا افسانہ ہے، کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ ایک سوال آپ کو ایگزام میں ضرور دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس کے بعد خاکے ہیں 3، مولوی عبدالحق کا ہے گدڑی کا لال، نور خان، اشرف صبوحی کا ہے مرزا چپاتی، اور محمد طفیل کا ہے جگر صاحب۔ یہ 12 پوائنٹ ہیں جو آپ کو گلزار اردو سے جو ہے وہ پڑھنے ہیں 10ویں کلاس میں۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ہماری بورڈ کی یعنی کہ 10ویں کلاس کی تیسری کتاب جس کا نام ہے دور پاس، اور اس میں جو مضمون ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مضمون کے اندر سے بھی جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، اسی لیے آپ لوگ ان کے مضمون کو جو ہے وہ پڑھ لیں۔ مصنف کا نام نہیں ہے لیکن مضمون کا نام ہے، تو ان کا جو مضمون ہے اس کو جو ہے وہ آپ لوگ ضرور سے پڑھ لیں۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اگر آپ لوگ NCERT کی کتابیں تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، تشریح کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو چوک انڈسٹریل اکیڈمی پر اس کی کلاسز ہوتی ہیں۔ آپ لوگ اس نمبر پہ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں 9045220432۔ یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، اس نمبر پہ جو ہے وہ آپ لوگ NCERT بیچ سے جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں۔ چلیے پھر بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے یا پہلا چیپٹر ہے یا پہلا سبق ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے۔ اس کے بعد کلہاڑی کی کھچڑی، ڈائری لکھیں۔ اس کے بعد کانٹ کے بونے، روٹیاں، یہ نظم ہے نذیر اکبر آبادی کی۔ اس کے بعد شارک مچھلی، اس کے بعد عقل مند مچھیرا، گل بدن بیگم۔ نیکسٹ ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہ غزل ہے اسد اللہ خان غالب کی۔ اس کے بعد کہانی ہے کنواں بیچا ہے کنویں کا پانی نہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے بڑے لوگوں کی دلچسپ باتیں، قرۃ العین حیدر کا مضمون ہے۔ اس کے بعد ہے میری پیاری چڑیو ابھی اور گاؤ، یہ نظم ہے جوش ملیح آبادی کی۔ اس کے بعد ایک مضمون ہے نالندہ وشو ودیالیہ کا۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ہے میرے غم کی انہیں کس نے خبر کی، یہ غزل ہے یہ بھی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جھوٹ کی پھول۔ اس کے بعد ہے شہد کی مکھی جو علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اس کے بعد دادا صاحب پھالکے، اور اس کے بعد ہے رباعیات۔ رباعیات میں 3 ہیں، خواجہ الطاف حسین حالی، تلوک چند محروم، اور مرزا یاس یگانہ چنگیزی۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم لوگ، یہ جو ہے وہ اتنی ہی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ ان کے سلیبس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ایگزام کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہماری لاسٹ بستی ہے اور جو امپورٹنٹ بھی ہے، اور وہ ہے ہماری جان پہچان، کیونکہ دلی کے زیادہ تر اسکولوں میں جو ہے وہ جان پہچان ہی کیا ہوتی ہے پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ بورڈ کی یعنی کہ 10ویں کلاس کی ہماری آخری بک ہے جان پہچان، اور یہ جو ہے وہ دلی کے اسکول میں اکثر یہی کتاب جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اردو میں جو ہے وہ تیسری لینگویج میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے دہلی کے اسکول میں، اور تیسری زبان میں بھی کور اے اور کور بی جو ہے وہ رہتی ہیں۔ تو جان پہچان جو ہے وہ دلی کے اسکول میں کیا ہے کور بی ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے وہ جان پہچان زیادہ کارآمد ہے، اور اسی سے جو ہے وہ زیادہ تر سوال بنتے ہیں ایگزام میں بھی۔ تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے حمد ہے جو ایک نظم ہے اسماعیل میرٹھی کی۔ اس کے بعد بے تکلفی انشائیہ ہے، یہ کس کا ہے کنہیا لال کپور کا ہے۔ نیکی اور بدی، یہ نظم ہے نذیر اکبر آبادی کی۔ کول کا پاس، یہ کہانی ہے منشی پریم چند کی۔ اس کے بعد ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ غزل ہے میر تقی میر کی۔ پانی کی آلودگی، یہ مضمون ہے، آلودگی کا مطلب ہوتا ہے ملاوٹ۔ اس کے بعد زبانوں کا گھر ہندوستان، یہ سید احتسام حسین صاحب کا کیا ہے مضمون ہے۔ اس کے بعد رباعیات ہیں جو میر انیس کی ہیں۔ خدا کے نام خط، یہ ترجمہ ہے ایک اسپینی لوک کہانی ہے جس کو ترجمہ جو ہے وہ ایگزام کے حوالے سے بھی اہم ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ آپ لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، یہ بھی مضمون ہے۔ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، یہ غزل ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کی۔ اس کے بعد آدمی کی کہانی، یہ مضمون ہے محمد مجیب کا۔ اس کے بعد ایک غزل ہے جو کس کی ہے اسد اللہ خان غالب کی ہے، کوئی امید بھر نہیں آتی، یہ اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے۔ اس کے بعد انٹرنیٹ ہے، یہ ایک مضمون ہے۔ اس کے بعد نئی روشنی، یہ مکالمہ ہے۔ اور اس کے بعد پہاڑ اور گلہری،
یہ نظم ہے علامہ اقبال کی۔ تو یہاں سے جو ہے وہ آپ لوگ اس سلیبس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کی PDF بھی آپ لوگ جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رضیہ سلطانہ مضمون ہے، یہ بھی ماخوذ ہے۔ اس کے بعد کاٹ کا گھوڑا، یہ کہانی ہے رتن سنگھ کی۔ اس کے بعد نظم ہے اے شریف انسانوں، یہ ساحل لدھیانوی کی نظم ہے۔ اس کے بعد اونتی، یہ ایک ترجمہ ہے جاپانی لوک کہانی کا۔ اس کے بعد ہے کارتوس، یہ ایک ڈرامہ ہے حبیب تنویر کا۔ اور اس کے بعد ہے قدم بڑھاؤ دوستو، یہ نظم ہے بشر نواز کی۔ تو اس طریقے سے جو یہ آپ کے آج کی جو کلاس کے نصاب تھے وہ سارے کمپلیٹ ہو گئے۔ 10ویں کلاس جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، آپ لوگ ان کے سلیبس کو، اس کی فہرست کو جو ہے وہ آپ لوگ ضرور یاد کریں، لکھ کے دیکھیں۔ ایک بار میں یاد نہیں ہوتا، 2 بار میں لکھ کے ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ بنیادی لیول ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ آگے بھی جو ہے وہ ایگزام کو کریک کر پائیں گے۔ اگر کوئی بچہ NCERT بیچ میں جڑنا چاہتا ہے تو وہ جڑ سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی انفارمیشن اور دینا چاہتا ہوں، آپ لوگ جو ہیں وہ ویڈیو میں بنے رہیے۔ جی، یہ بات درست ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اردو کے ٹیچر بننے والے ہیں DTSSB TGT میں، لیکن اس کے لیے آپ کو جنرل پیپر کی بھی جو ہے وہ اپنی تیاری ضرور کرنی ہے، کیونکہ دونوں ہی پیپر سے جو ہے وہ آپ کی کٹ آف بنتی ہے۔ تو اسی لیے چوک اینڈ ڈیسر اکیڈمی TGT اردو میل اور فیمیل کے لیے جنرل پیپر کی جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز لے کر آیا ہے، جس میں آپ کو ڈیلی جو ہے وہ ٹیسٹ ملیں گے۔ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ 15 مئی 2024 سے جو ہے وہ شروع ہوں گے۔ صبح 8 بجے سے لے کے شام کے 8 بجے تک آپ کبھی بھی جو ہے وہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ اور اس کی جو فیس رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے محض 199، یعنی کہ 199 میں آپ لوگ جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز میں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر دیا گیا ہے آپ کو موبائل کی اسکرین پر 9045220432۔ اس نمبر پہ جو ہے وہ آپ رابطہ کر کے اپنے اس ٹیسٹ سیریز کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام اور آپ جنرل ٹیسٹ پیپر کی ٹیسٹ سیریز لکھ کے واٹس اپ کر دیں گے تو ساری انفارمیشن آپ کو جو ہے وہ آٹومیٹکلی مل جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔